کرتے بس آج دیا اور کل حساب لے لیا. انسان تو بڑا کہیے کہ کوتا ہے, اس کی جلد بازی اس کے فطرت میں ہے, وہ تو انتظار نہیں کرتا. لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی مہلت دیتا ہے اور قوموں کو بھی مہلت دیتا ہے, اس اعتبار سے کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں. تو اللہ نے مہلت دی اور مہلت طویل تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور لگتا ہے کہ بس جانے کب ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت دی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب مسلسل وہی عمل جاری رہا اور اس کے مطابق کام نہیں ہوا جس مقصد کے لیے تھا, فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, اللہ نے انعامات بھی کیے, سب کچھ کیا, لیکن اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا جاتا رہا. کفران کیا ہے؟ وہی بات جو میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ شکر کے مقابلے میں کیا ہے؟ کفر ہے. شکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا, ہم کہتے بھی یہ کفران نعمت. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم پر واضح کر دی ہے, یعنی یہ بات کو ایسی چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی نہیں ہے, لیکن بات وہی جب تعلق ٹوٹا ہوا ہے اس سے تو بات سمجھ میں ذرا مشکل سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن مجید میں کہتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, کہ اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ, اگر تم یہ کرو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, میں موت تمہیں دوں گا, اور اگر نہیں کرو گے تو نہیں دوں گا. یہ نہیں کہا, یعنی اگر کہتے ہیں اچھا بھائی کرو گے تو ملے گا, نہیں کرو گے تو نہیں ملے, ایسا نہیں, بلکہ کیا کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, لیکن اگر کفرانی نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے, یعنی پھر عذاب کے پھیر میں آ جاؤ گے, پھر پکڑ میں آ جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی بات کہتے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, کہ جب انہوں نے ہماری نعمتوں کا کفران کیا تو ہم نے کیا کیا, فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, پھر ہم نے انہیں ذائقہ چکھا دیا, مزہ چکھا دیا. کس بات کا؟ لباس الجوع والخوف, ہم نے انہیں بھوک اور خوف کو ان پر مسلط کر دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لباس میں, لباس اور جسم کے ساتھ کوئی پردہ نہیں ہے, یہی اس کو ڈھکتا ہے. تو کہا لباس الجوع والخوف, ہم نے بھوک اور خوف کو ان پر مسلط کر دیا. یعنی وہی بات آ گئی, وہی معیشت کی بات, تباہ و برباد, اور وہی امن و امان کی بدحالی جس کا ہم شکار ہیں. یعنی ہمارے مسائل کی بنیادیں کیا ہیں؟ اصلاً تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ پھر یہ اللہ کی طرف سے ہوا. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اس نے یہ دنیا بنائی ہے اور یہ تدبیر کی دنیا ہے, یہ اس کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نظام اس کا رکھا ہے, اس کے تحت وہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. چاہے وہ اپنی مغضوب جس پر اس نے غضب نازل کیا, وہ قومیں جو اس کے نزدیک بدترین ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے میں پٹوا رہا. یہ صورتحال ہماری ہے, اس کیفیت کا ہم شکار ہو گئے. لیکن بنیاد کیا ہے؟ اصل محرک تو اللہ ہے. اور کس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی بنیادی ذمہ داری پوری نہیں کی. اور عام طور پر ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم ساری ذمہ داریاں خارج پر ڈالتے ہیں, لوگوں پر ڈالتے ہیں, دیگر قوموں پر ڈالتے ہیں, ان پر ہر اپنا دوسرے پر ڈال رہا ہوتا ہے. حالانکہ بات تو اپنی ذاتی ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے تو یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے جو دیکھنے پڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کہتے ہیں. بات بس بارے کا اختتام اسی آیت پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم ایمان اور شکر گزاری کی روش پر چلتے رہو. یعنی وہی بات جو مقصد تھا اسے پورا کرو. اللہ تو بڑا قدردان ہے, یعنی تھوڑا سا کام کرتے ہیں قدر کرتا ہے. تشکیل پاکستان کے وقت تھوڑا سا کام کیا, یعنی ذرا سی کوشش کی اور اللہ سے وعدے وعید کیے, اللہ رب العالمین نے ان وعدوں کے اندر رنگ بھر دیا. اللہ نے ان تدبیروں کو اللہ نے مکمل کر دیا. اللہ نے ان تدبیروں کو باثر بنا دیا اور وہ نتیجہ خیز بن گئی اور پاکستان وجود میں آ گیا. تو آج بھی اگر اس بات کی کوشش کی جائے اور اس بارے میں ہم سنجیدگی اختیار کریں, یہاں واقعتاً ہمارا اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا, ہم نے اسے جو اپنا معاہدہ اور عہد کیا تھا, ٹھیک ہے ہم نے نہ کیا ہو. بات یہ ہے جس نسل نے پاکستان بنایا تھا وہ اب تقریباً رخصت ہو چکی ہے یا زندگی کے آخری مراحل طے کر رہی ہے. نئی نسل جو آج پاکستان کی بقا اور استحکام و ترقی کی ذمہ دار ہے, اسے ماضی سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھنا ہوگا اور اس قرض کو جو ہمارے آباء و اجداد کے ذمہ تھا, وہ قرض جو ہمارے آباء و اجداد کے ذمہ تھا وہ ہمیں چکانا ہوگا
کہ ہم اس ملک کو واقعتاً اسلامی ملک بنا کر اس کے مقصد تخلیق کو پورا کریں. اگر ہم نے یہ کر دیا تو یقین جانیے کہ ایک مستحکم پاکستان وجود میں آئے گا. ایک ایسا پاکستان جو پوری دنیا کے اندر لوگوں کے لیے امن کا، لوگوں کے لیے عدل کا، لوگوں کے لیے ایک خوشحال معاشرے کا ایک ماڈل بن کر سامنے آئے گا. اور پھر دنیا یہ دیکھے گی کہ ہاں اسلام کی برکتیں کیا ہوتی ہیں اور اسلام کا نمونہ کیا ہوتا ہے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اور پھر جوق دو جور اس طرف آئے گی. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، یہ ہمارا اپنا جرم ہے. اس کا احساس جرم ہمیں ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ موجود نہ رہے، وہ احساس جرم ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں عطا کی، جس مقصد کے لیے عطا کی، ہم نے اس کی ناقدری کی اور اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئے. لیکن ابھی بھی وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، ابھی وقت ہمارے ہاتھ سے نکلا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جو اس نے شروع سے ہم پر رکھی ہے آج ان گئے گزرے حالات میں بھی ہے کہ آج پاکستان پھر بھی اسلام کی بات بھی ہے، اسلام سے وابستگی بھی ہے، اسلام کے ساتھ جذباتی نہیں بلکہ عملی وابستگی بھی نظر آتی ہے. لیکن اس کو صحیح رخ دینا کہ ہم اس ملک کے اندر جس طرح ہم اپنی مسجد کے اندر اللہ کے دین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان قوانین کو نافذ کرتے ہیں، نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا ہے اور جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اسی طرح سے ہم اپنے پورے اداروں کے اندر، چاہے وہ ہماری معیشت ہو، چاہے وہ ہماری سیاست ہو، چاہے وہ ہماری معاشرت ہو، زندگی کے ہر شعبے میں اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اتباع کیا جائے. ہماری پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح سے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر اور شورا کے ذریعے سے اور فیصلے کیا کرتے تھے اور اللہ کے احکامات کے تحت رہتے ہوئے، اسی طرح سے اسی عملی نمونے کو ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے مقام پر جاری و ساری کریں تو یقینی طور پر اللہ کی مدد پھر سے ہمارے شامل حال ہوگی اور ہم پھر سے اس دنیا کے اندر اس عزم کے ساتھ سامنے آ جائیں گے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایما پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 63 سال پہلے